ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس پوری نوع انسانی کے لیے چشمہ ہدایت، ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، جس کا مومن تو دم بھرتا ہی ہے، مگر غیر مسلموں کے اعتراف احسان کی ایک جھلک پر ہماری گفتگو کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ ایک یورپین دانشور مسٹر برفا اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومن بینگ کے صفحہ 57 پر محسن انسانیت کو یوں خراج پیش کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل انسانیت جس ڈگر پر چل رہی تھی اسی پر چلتی رہتی تو آج دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا، سب جانور ہی ہوتے۔ یہ حضور کی ذات ہے جس نے آ کر درس انسانیت دیا، اور بالفاظ شاعر نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگاہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا۔ برطانوی مصنفہ کرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب محمد اے ویسٹرن اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام میں اعتراف کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مذہب اور تہذیب کے بانی تھے جس کی بنیاد تلوار پر نہ تھی۔ مغربی پروپیگنڈے اور افسانہ کے باوجود اسلام کا نام امن اور صلح کا مفہوم رکھنے والا ہے، اور مسٹر ہمفرے سلطنت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیرنے والا برطانوی جاسوس بھی معترف ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تربیت بشر کرنے کی کوئی مثال تاریخ انسانی دینے سے قاصر ہے۔ بالفاظ الطاف حسین حالی، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اور سوامی لکشمن پرساد ایک ہندو مصنف اپنی کتاب عرب کا چاند میں نبی کریم کے تعلق سے ان خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ جہالت اور ضلالت کے مرکز اعظم جزیرہ نمائے عرب کے کوہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نور چمکا جس نے دنیا کی حالت کو یکسر بدل دیا، گوشہ گوشہ کو نور ہدایت سے جگمگا دیا، اور ذرہ ذرہ کو فروغ تابش حسن سے غیرت خورشید بنا دیا۔ یہیں سے ہدایت کا وہ چشمہ پھوٹا جس نے اقلیم قلوب کی مرجھائی ہوئی کھیتیاں سرسبز و شاداب کر دیں۔ اسی ریگستانی چمنستان میں روحانیت کا وہ پھول کھلا جس کی روح پرور مہک نے دہریت کی دماغ سوز بو سے گرے ہوئے انسانوں کے مشام جاں کو معطر و معمر کر دیا۔ اور نعیم الدین مراد آبادی کہتا ہے کہ ان کے قدم پر ہے نثار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ اور ایک جرمن سکالر ماربلس میرے نبی صادق کے اسوہ حسنہ کی عظمت اور کاملیت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دنیا کتب میں سیرت پر سب سے زیادہ کتابیں جس شخصیت پر لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں وہ وحد ذات محمد ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت و کردار تو بہت بڑی بات ہے۔ دنیا والوں، عظمت محمد عربی کا اندازہ لگانا ہو تو صرف اس ایک بات سے لگا لو کہ حضور کے نالین مبارک پر 300 کے لگ بھگ کتب کیلیفورنیا کی لائبریری میں موجود ہیں۔ کسی شخصیت کے بارے ایسی مثال لاؤ تو صحیح۔ اور محمد علی ظہوری یوں ہی تو نہیں پکار اٹھا تھا کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ ناظرین، محبوب رب العالمین کی ذات والا کی شان و عظمت تو بہت بلند ہے، آپ کے نالین کا تقدس بھی اس قدر کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا صحابی رسول جب بھی سنبھالنے کے لیے اٹھاتا تو لبوں سے چومتا، آنکھوں کا بوسہ دیتا، کبھی سینے سے لگاتا
اور کبھی سر پہ رکھتا، مگر آپ کے نالین پاک سے مسلمانوں کی عقیدت جس درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا اندازہ حسن رضا کے اس شعر سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ مگر یہاں بات ہو رہی ہے غیر مسلموں کے ذات مصطفیٰ سے اطراف عقیدت و محبت کی، تو آئیے ایک ہندو شاعر کالکا پرساد کی حضور کے نالین سے محبت دیکھیں تو میرے نبی کی شان و عظمت کے سب راز کھل جاتے ہیں۔ کالکا پرساد کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، کونین کی دولت کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو اٹھا کر وہ آنکھوں سے لگا لے۔ مگر ناظرین، صد افسوس کہ آج ہماری نوجوان نسل شان و عظمت مصطفیٰ سے بے خبر ہو کر اپنی اسلامی ثقافت سے بیزار اور یہود و ہنود کی تہذیب کی نقالی میں لگی ہوئی ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ جس تہذیب و کلچر کے تم دیوانے ہو، ذرا ان کے ہوش مندوں سے پوچھو کہ وہ کس کی سیرت طیبہ، کس کے اخلاق و کردار کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ اور باقی رہی مغربی تہذیب و کلچر کی حقیقت، تو کسی دانا سے اس کی حقیقت بھی جان لو۔ حکیم الامت علامہ اقبال سے ہی پوچھ لو، جس نے اسی ماحول میں رہ کر مغربی کلچر کا عمیق مطالعہ کیا اور یورپ کے فلسفوں کو کھنگالنے کے بعد اس کھوکھلی تہذیب کے بارے برملا کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اس لیے اے نسل نو کے شاہینوں، لوٹ آؤ دامن مصطفیٰ کی جانب، کہ اس پرخطر دور میں تمہارے زخم خوردہ روح کی تسکین کا سامان اسی اسوہ حسنہ میں پنہاں ہے، کیونکہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔